جائیے وہی کامیاب ہے جو اللہ کو راضی کر کے جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو محبوبیت دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو جو بھی اچھی زندگی گزارے، اللہ کو مانے، توحید کا عقیدہ مضبوطی کے ساتھ تھامے، یہ یہاں کا پیغام ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کہتے تھے یہاں کا پیغام توحید و سنت ہے، ایک اللہ کا یقین کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، ایک ذرہ بھی ہل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، اللہ پر یقین ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، آپ کی سنتوں کا اتباع کرنے کا جذبہ ہو، اور آخرت کا دھیان رہے، موت کا استعداد رہے۔ اکثر ذکر حالم اللذات کہا گیا حدیث میں کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو، یہی یہاں کا پیغام ہے۔ حضرت شاہ عالم اللہ کی مسجد ہے، انہوں نے اس کی بنا ڈالی، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہی سکھایا، بعد کے لوگوں نے یہی سکھایا، حضرت مولانا علی میاں نے یہی سکھایا، ان کے جانشین حضرت مولانا رافع صاحب نے یہی سکھایا۔ بس اسی پر جینا، اسی پر مرنا۔ آج کے حالات کیا ہیں آپ غور کیجئے، کیسے لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم فکر کریں اللہ کے بندوں کی، کہ اللہ کے بندے ایمان میں آئیں، اللہ کا یقین پیدا کریں۔ زندگی کتنے دن کی ہے؟ آدمی یہاں کالج میں پڑھائے، اسکول میں پڑھائے، کہیں جاب پہ بھیج دے اپنے پیسوں کی خاطر، اس کو خیال نہ ہو کہ ایمان رہے گا یا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ سبق لو یہاں سے، یہ یہاں ایمان کا سبق ہے، یقین کا سبق ہے، توحید کا سبق ہے، سنتوں کا سبق ہے۔ یہی بزرگوں نے سبق دیا۔ ہمارے حضرت نے ابھی 2 ہفتے پہلے بیان کیا، فرمایا دنیا کتنے دن کی ہے، ختم ہو جائے گی، اس کو جو آیا ہے پانی ہے، جائے گا۔ بس کامیاب کون ہے؟ جو اللہ کو راضی کر کے جائے، اللہ سے خوش ہو جائے، اور وہاں جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو ساری نعمتیں دے۔ یہی اصل ہے، اس کا فکر ہو، توفیق ہو۔ ہم یہاں سے خاص طور سے مجمع آیا ہے، ہم اس مجمع سے کہتے ہیں یہاں کا یہ پیغام ہے، یہی حضرت کا پیغام رہا، ساری زندگی کہتے رہے اللہ کے بندو، اللہ کے دین کا یقین پیدا کرو، اللہ کا یقین پیدا کرو۔ حضرت فرما رہے تھے کہ چند روز کی پہلے کی بات ہے کہ مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا ہے۔ ایک تو مسلمان بے بس بھی ہیں لیکن بے دین بھی ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین پیدا کرنا ہے، اللہ کے دین پر جینا ہے اور مرنا ہے، یہ عزم پیدا کرنا ہے، اور اس کے لیے یہاں سے پیغام، یہاں جائیں تو پیغام لے کر جائیں۔ یہی یہاں کا پیغام ہے، اتباع سنت کا اور توحید کا، ہمارے بزرگوں کا۔ انشاءاللہ اگر یہ ہمارے دل میں رہے گا تو ہمیں یہاں ایک اللہ کے ولی کی، ہم جب نماز جنازہ میں شریک ہو رہے ہیں، سعادت ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا آخر بڑا حسین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحمتوں کی بارش نازل فرماتے ہیں۔ ایسے موقع پر شرکت باعث رحمت ہے، جو بارش برستی ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کا چیٹا دیتے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس کا خیال رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین کی نعمت دی، ایمان کی نعمت دی، اسی پر جینا ہے، اسی پر مرنا ہے، اور صرف اپنی فکر نہیں، اپنے محلے والوں کی فکر کرو، اپنے شہر والوں کی فکر کرو، اپنے ملک والوں کی فکر کرو، دنیا کی فکر ہو۔ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، حدیث میں آتا ہے کہ جو ہماری فکر نہ کرے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو فکر نہ کرے مسلمان بھائیوں کے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے دین کی فکر، اللہ کے بندوں کی فکر کہ دین کس طرح میں قائم رہے، ان کے اندر دین باقی رہے، اس کے لیے تھوڑی سی کوشش، یہ نہیں کہ آدمی صرف اپنے کاروبار میں، اپنی دنیا میں مست رہے اور کچھ نہ سوچے۔ تو میرے دوستو، یہاں سے سبق لے کے جائیے، یہ پیغام لے کے جائیے کہ ہمیں دین پہ جینا ہے، دین پہ مرنا ہے۔ کوئی کچھ بھی کر لے لیکن ہم دین سے دستبردار نہیں ہو سکتے، اس کے ایک نقطے سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ یہ اعلان کیا تھا مولانا علی میاں نے، اخیر زمانے میں اعلان کیا، یہی ہمارے حضرت مولانا فرماتے رہے زندگی بھر کہ دین پہ جینا ہے، دین پہ مرنا ہے، ایک دین کے نقطے سے بھی ہم دستبردار نہیں ہو سکتے، جان رہے یا جائے۔ یہ عزم ہونا چاہیے،
یہ ہمارے نوجوانوں میں ارادہ ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوان اللہ کی بندگی کے ساتھ اگر پروان چڑھے، اللہ کے دین کو سمجھے اور اعتدال کی اور ایمان کی زندگی گزارے، یہ نہیں کہ جذباتیت تو پیدا ہو گئی اپنا کام نکالنے کے لیے، لیکن دین کے لیے جذبہ پیدا نہ ہو، توحید کے لیے جذبہ پیدا نہ ہو، سنتوں کے لیے جذبہ پیدا نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے جذبہ نہ ہو۔ اس کے لیے آپ نے قربانیاں دی، اور میں آپ کے زندان مبارک شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ قربان کیا جس دین کے لیے، ہمیں اس دین کی پرواہ نہ ہو۔ تو میرے دوستو، یہ یہاں کا جو پیغام ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ آپ جس محبت سے آئے ہیں، آپ کہہ کر کے جائیے کہ انشاءاللہ ہمیں گھر گھر دین پہنچانا ہے، ہمیں دین کا پیغام گھروں میں عام کرنا ہے، اپنے گھر سے شروعات کرنی ہے۔ کوئی کام بھی اگر دین کے خلاف ہے، ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہم توبہ کر کے اللہ کے حکموں پر چلیں گے۔ اب سب سے بڑھ کر اس پہ توحید ہے، ایک اللہ ہے جو کچھ ہوتا ہے سب وہی کرتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، کان کھول کر سن لو، اسی کا کام ہے پیدا کرنا، اور اسی کا کام ہے دنیا کا نظام چلانا۔ یہ نظام اللہ چلا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومتیں نہیں چلا رہی؟ بڑی بڑی طاقتیں کیا سمجھتی ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تو کھڑا کرتا ہے، کبھی اپنے دشمنوں کو بھی کھڑا کرتا ہے، اور اپنے دوستوں کی غلطی پر اپنے دوستوں کو پٹواتا ہے اپنے دشمنوں سے۔ میرے دوستو، ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ اللہ کے دین پر رہیں گے، اللہ کے دین پر جئیں گے، اللہ کے دین پر مریں گے۔ یہی یہاں کا پیغام ہے۔ اسی کے لیے آپ یہاں پر آئے، ایک اللہ کے ولی کے جنازے میں آئے تو آپ یہاں کے پیغام بھی لے کر جائیے۔ اگر بار بار کہتے تھے کہ ہر آنے والے کو سبق دو، یہ جو لوگ آئے یہ خالی ہاتھ نہ جائیں، ان کو تحفہ دو، ایمان کا تحفہ دو، سنتوں کا تحفہ دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا تحفہ دو۔ یہاں کے بزرگوں نے جس کے لیے جانیں دی، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، اور اللہ کے بندوں نے جانیں کھپا دی۔ ہمارے حضرت اخیر میں بے چین رہتے تھے، کوستے تھے، روتے تھے، راتوں کو امت کے لیے روتے تھے۔ تو یہ پیغام ہے، اس کو سمجھنا ہے، اسی کو لے کر جانا ہے، اور گھر گھر یہ پیغام پہنچانا ہے کہ انشاءاللہ ہم دین پر رہیں گے، دین پر جئیں گے، دین پر مریں گے، اللہ کے شکر ہوں گے۔ لیکن یہ جب ہوگا جب اپنی خواہشات کو ہم دبانا سیکھیں۔ اگر ہم نے اپنی خواہشات نہ دبائیں، جو جی چاہا وہ کیا، حرام کھایا، حرام کمایا، اللہ سے بڑی گرفت ہے، وراثت کی شریعت کے مطابق تقسیم نہ کی، رشوت لی، سودی کاروبار کیا، غلط کام کیے، یہ سب چیزیں ہمیں نقصان پہنچائیں گی۔ ہم یہاں سے توبہ کر کے جائیں گے، اور اس نیت سے بھی توبہ کریں گے کہ حضرت کو انشاءاللہ اس کا ثواب ہوگا۔ ہم جب ایک نئی زندگی یہاں سے شروع کرنے کا عزم کریں گے، حضرت کے ثواب کے لیے انشاءاللہ کریں گے، آپ دیکھیں کتنا حضرت کو بھی ثواب ہوگا، اور آپ کے لیے ترقی کا راستہ ہے، آپ کے لیے ترقی کا راستہ ہے۔ جتنا حضرت کو ثواب ہوگا آپ کو ترقی ہوگی۔ سارے لوگ اس طریقے پر بھی ثواب پہنچائیں، تب انشاءاللہ دین پر چلیں گے۔ ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے، 5 وقت کی نمازیں اس رمضان میں صرف فرض نہیں ہیں، یہ ہر وقت، ہر روز، ہر مہینے میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ طے کیا تو آپ کے نیک اعمال کا ثواب حضرت کو ملے گا، اور یہی یہاں کا پیغام ہے۔ میں آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ چند باتیں میں نے اسی لیے عرض کر دی کہ ابھی کچھ وقت تھا، ابھی 5-7 منٹ باقی ہیں۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ جتنے آپ لوگ بیٹھے رہیں، اگر کسی کو سورہ یاسین شریف یاد ہو، ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لے، اور یاد نہ ہو تو جتنی مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ سکے پڑھے۔ ایک مرتبہ یاسین پڑھنے کا موقع ہے، اس کا حضرت کو اثارہ ثواب کرے، انشاءاللہ حضرت کو فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اب ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لے، اور جس کو یاد نہ ہو کہ قل اللہ پڑھتے رہیں۔